بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں الیاس مغل۔ میں 5 اگست 2019 جب بھارت نے کشمیر پر پہلے ہی ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، اس کی جو علادہ شناخت تھی اس کو بھی اس نے ختم کر کے اس کو اپنی اسٹیٹ کے اندر شامل کر لیا۔ اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ آخر بھارت نے ایسا کیوں کیا؟ اس کو یہ راستہ کس نے دکھایا؟ اس سے پہلے پاکستان نے گلگت اور بلتستان پر قبضہ کر کے، گلگت اور بلتستان جو ہے وہ آزاد کشمیر کا حصہ ہے، اس پر قبضہ کر کے اس کو اپنا صوبہ بنا لیا۔ جب ہندوستان نے دیکھا کہ وہ کشمیر کی جو ایک الگ تشخص ہے اور متنازع علاقہ ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں پر ایشوز چل رہے ہیں اور ان کو حل ہونا ہے، تو پاکستان نے آزاد کشمیر کے ایک خطے پر قبضہ جما لیا، اس کو اپنا صوبہ ڈکلیئر کر لیا۔ تو اس نے ہندوستان کے اندر جس کشمیر کے حصے پر اس نے پہلے سے قبضہ جما رکھا تھا ناجائز، اور اس کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کا اس نے خاتمہ کر دیا۔ یہ تقسیم کشمیر کا جو فارمولہ ہے یہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں شروع ہوا تھا کہ وہ حصہ تمہارا اور یہ ہمارا۔ آج اس فارمولے پر عمل ہوتے ہوئے آخری حد پر جانے کے لیے پاکستانی حکمران بھی تیار ہو چکے ہیں۔ ایک طرف گلگت بلتستان کو توڑ کر پاکستان کا حصہ بنایا گیا، ایک طرف مقبوضہ کشمیر پر بھارت نے قبضہ کر لیا، اور ایک طرف آج آزاد کشمیر پر پاکستان قبضہ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ پاکستان 15ویں ترمیم کے تحت کشمیر کی جو الگ حیثیت ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہمارے وزیر خارجہ کا وہاں سے ختم کیا، وزارت دفاع کو ختم کیا، اور کشمیر کو اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہونے دیا۔ اور آج حال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگ کی حکومت ہے، اور 15ویں ترمیم کا جو مسودہ ہے اسے پیپلز پارٹی کے لوگ لے کر کشمیر پہنچے ہوئے ہیں، قمرزمان قاہرہ، اور کشمیر کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ یہ سب مل کر ایک گیم بنا کر ایک سازش کے تحت کشمیر کی شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ کشمیر کو کے پی کے میں ضم کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں آدھا کے پی کے میں اور آدھا پنجاب میں ضم کر رہے ہیں، ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ سے ریاست کو ہٹانا ہے اور جموں کشمیر یا آزاد کشمیر وہ سٹیٹس ایسے ہی رہے گا۔ کوئی کیا کس طرح بات ہو رہی ہے، کس طرح بات ہو رہی ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر لیا، آپ نے گلگت بلتستان پہ قبضہ کر لیا، آپ نے آزاد کشمیر پہ قبضہ کر لیا، تو آپ میں اور ہندوستان میں فرق کیا رہا؟ اس نے اس حصے پہ قبضہ کر لیا، آپ نے اس حصے پہ قبضہ کر لیا۔ کشمیر کہاں پر کھڑا ہے؟ کشمیر تو اس وقت بھی کشمیر تھا جب ہندوستان اور پاکستان دونوں نہیں تھے، یہ ایک بر صغیر تھا، وہ تب بھی کشمیر تھا۔ کشمیر کوئی سجا کر کسی نے ہمیں نہیں دیا، ہم نے کشمیر کو قربانیوں کے بعد، جدوجہد کے بعد حاصل کیا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر 1.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے آزادی کی راہ میں قربانیاں دی ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر انڈین فائرنگ سے ہزاروں کشمیری شہید ہوئے ہیں۔ یہ کشمیر ہمیں اس طرح نہیں ملا۔ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ انڈیا کی طرح، جس طرح انڈیا نے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر کے اس کی حیثیت کو ختم کیا، اور آج پاکستان اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ آزاد کشمیر پر اس طرح اس کی حیثیت ختم کر کے قبضہ جما لے گا، جب تک ہم زندہ ہیں ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ کشمیری زندہ ہیں، اور جب تک ایک ایک کشمیری موجود ہے وہ اپنی شناخت کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ ہم پاکستان کے ساتھ پہلے تھے، اب بھی ہیں، آئندہ بھی رہیں گے، مگر ہم اپنی شناخت کو کبھی بھی کھونے نہیں دیں گے۔ میں کشمیری قوم سے مخاطب ہوں، جو قومیں اپنے شناخت کو کھو دیتی ہیں وہ یاد رکھیں تاریخ کے اندھیروں میں بھٹک جاتی ہیں۔ اپنی شناخت کے لیے اور اپنی ریاست کے لیے ہمیں ہر وقت آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، کان کھلے رکھنے ہیں، ہمہ وقت قربانی کے لیے تیار رہنا ہے۔ ہم کسی ایسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے جو ہماری ریاست کو لیے نقصان دہ ہو، جو ہمارے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو، اور جو تسلسل کے ساتھ ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔
اور اسی طرح ٹورزم کا جو مسئلہ ہے میں اس پہ الگ ایک ویڈیو بناؤں گا، مگر اصل ایشو جو 15ویں ترمیم کا ہے، یہ مل کر یہ حکمران جو گد ہیں، یہ حکمران جو ہیں، یہ باطل قوتوں کی دہلیز پر سجدہ ریز ہونے والے یہ وہ بکاؤ مال ہے جو پیسہ لے کر، میں تو یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، میں یہ بھی آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو حکمران طبقہ ہے، یہ جو کوئی کہہ رہا ہے کہ اجلاس میں نہیں گیا، کوئی کہہ رہا ہے اس نے فلاں یہ بات کہہ دی، یہ کشمیر کے حق کے لیے نہیں لڑ رہے، یہ صرف اپنا بھاؤ بڑھا رہے ہیں، یہ اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں، یہ پاکستانی جماعتوں کے ٹاؤٹ ہیں، وہاں پر ان لوگوں نے وہاں ان کا پیسہ کھایا ہوا ہے، انہوں نے ان کو اقتدار دیا ہوا ہے، یہ کبھی بھی اپنی جماعتوں سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ عوام کے سامنے تو کہیں کہ ہم ڈٹ کر کھڑے ہیں، مگر اندر سے یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے، اور ایک وقت آئے گا یہی حکمران آپ کا سودا کریں گے۔ یاد رکھیں، سیاسی جماعتیں، سیاسی وابستگی اپنی جگہ پر ہیں، بحیثیت کشمیری ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، اپنی ریاست کو بچانا ہے، اور انشاءاللہ ریاست ہوگی تب سیاست ہوگی۔ مجھے آج ڈاکٹر طاہر القادری کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو 2012 میں انہوں نے کہا تھا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ، تو وقت آ گیا کہ کشمیری اس وقت سیاست کو ایک طرف رکھ دیں، وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہیں آپ، ہم نے اپنی ریاست کو بچانا ہے، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی، ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی، اور اگر ریاست نہیں ہوگی تو سیاست نہیں ہوگی۔ شہیدوں کی سرزمین جسے کشمیر کہتے ہیں، شہیدوں کی سرزمین جسے کشمیر کہتے ہیں، یہ بنجر ہو کر بھی کبھی بزدل پیدا نہیں کرتی۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ آج اب ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم بزدل نہیں ہیں، ہم لڑنے والی قوم ہیں، ہم غیرت مند قوم ہیں، ہم ضمیر کا سودا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور یاد رکھیں میری ہمتیں ابھی جھکی نہیں، میرے حوصلے ابھی بلند ہیں، مجھے ہار جیت سے کیا غرض، میری جنگ تھی سو میں لڑ گیا، ہم نے لڑنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے، تاکہ کل ہم قوم کے سامنے بھی خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں کہ ہم نے اپنی ریاست کے لیے آواز کو بلند کیا ہے، نہ صرف آواز بلند کی ہے بلکہ ہم نے جان مال عزت آبرو کی قربانیاں بھی دی ہیں ہمارے اسلاف نے۔ اور سوشل میڈیا کے خاص کر نوجوانوں سے میں کہوں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس ایشو پر بات بھی کریں، اس ایشو کو بار بار اٹھائیں بھی، تاکہ کوئی ہمارے اوپر شب خون نہ مار سکے۔ اپنے میزبان الیاس مغل کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔